السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں ظفر اقبال اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے 18th امینڈمنٹ۔ آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا اس کے بارے میں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی پولیٹیکل بیانیہ اس پر آتا رہتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کر دینا چاہیے، اور 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے یہ ہو گیا، 18th امینڈمنٹ سے یہ نقصان ہے، 18th امینڈمنٹ سے کوئی کہتا ہے یہ فائدہ ہے۔ تو آج ہم اوور آل ان ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ واٹ ایکچولی the 18th امینڈمنٹ از۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے کسی ایک کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ آئیدر ریٹن فارم میں ہوتا ہے یا کسی نارمز کی بیسس پر اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان چونکہ جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا وہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اور اس سے پہلے دو کانسٹیٹیوشنز آئے تھے، 1956 کا کانسٹیٹیوشن اور 1962 کا کانسٹیٹیوشن۔ وہ دونوں ایبروگیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن آیا وہ تھا 1973 کا کانسٹیٹیوشن، جو اسٹل اپلیکیبل اور ویلڈ ہے، اور اسی کی بیسس پر کنٹری رن کر رہا ہے ہمارا۔ تو 1973 کانسٹیٹیوشن میں کسی بھی ایک آرٹیکل میں یا کلاز میں جب بھی کوئی چینجز کرنی ہوتی ہیں تو اس کو امینڈمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو 18th امینڈمنٹ بھی اسی طرح سے ایک امینڈمنٹ ہے جو سیریز وائز 18th امینڈمنٹ بنتی ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے کسی بھی آرٹیکلز یا کلاؤزز کی۔ تو ایک مشہور آرٹیکل ہے آرٹیکل 58(2)B۔ اس کا یہ تھا کہ وہ بہت ہی کنٹروورشل آرٹیکل تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں 3 مرتبہ وزیر اعظم کو فارغ کیا جا چکا ہے، اور اس کو جو ایبروگیٹ کیا گیا وہ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے کیا گیا۔ اور اس آرٹیکل کو آرٹیکل 58(2)B کو یوز کرنے والے غلام ساق خان تھے 2 مرتبہ، اور 1 مرتبہ فاروق لغاری، دونوں سویلین پریزیڈنٹس تھے جنہوں نے سویلین پرائم منسٹرز کو فارغ کیا تھا۔ اچھا، ویسے آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسی بھی امینڈمنٹ کو اپلیکیبل کرنے کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بل پیش کیا جاتا ہے۔ وہ بل نیشنل اسمبلی سے ایکسیپٹ ہو کر سینیٹ میں جاتا ہے۔ سینیٹ سے اپروول کے بعد وہ پریزیڈنٹ اس کو سائن کرتا ہے، اور پھر وہ لا کا پارٹ بن جاتا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ریزنز کیا تھیں 18th امینڈمنٹ کی؟ تو ان ایکولیٹیز امنگ پروونسز، ان ایکولیٹیز ان سینس آف سے سپوز ریونیوز میں جو ہمارا سب سے بڑا پروونس ہے پنجاب، اس کے پاس زیادہ ریونیو جاتا تھا کمپیریٹیولی، اور باقی پروونسز کو کم ملتا تھا۔ تو یہ ایک ریزن تھا جو کہ ایک آئین میں ترمیم کے بعد کافی حد تک حل ہو گیا 18th امینڈمنٹ میں۔ اس کے بعد پولیٹیکل انٹرفیرنسز زیادہ تھی، جیسے کہ جو کسی بھی پروونس کے 2 موسٹ امپورٹنٹ جو سیٹس ہوتی ہیں گورنمنٹ آفیشلز کی، وہ ہوتی ہے چیف سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل (IG). تو یہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے جو تھی وہ فیڈرل حکومت جو ہے وہ یہ دونوں پوزیشنز پہ اپنے کسی نہ کسی آفیسر کو ڈپلائے کر سکتی تھی وداؤٹ دی کنسنٹ آف پروونشل گورنمنٹ۔ تو 18th امینڈمنٹ میں اس چیز کو بھی حل کر دیا گیا، اور اب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ IG کو یا چیف سیکرٹری کو پروونس میں تب تک ڈپلائے نہیں کر سکتی جب تک پروونشل گورنمنٹ کا کنسنٹ نہ ہو اس میں۔ اس کے ساتھ ویک پروونشل گورنمنٹ۔ پریئر ٹو 18th امینڈمنٹ گورنر راج امپوز کرنا بہت آسان تھا، لیکن 18th امینڈمنٹ میں یہ چیز اب اتنی آسان نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی ٹائم پر گورنر راج لگا کر پروونشل گورنمنٹ کو ٹاپل کر لے۔ اچھا، ان مسائل کی وجہ سے ایفیکٹس کیا آ رہے تھے ملک پر؟ اوور آل کنٹری پر جو ایفیکٹس آ رہے تھے اس میں جو فور موسٹ تھا وہ تھا نیشنل ڈس انٹیگریشن۔
پروونسز میں ریاٹس کی پاسبلٹیز زیادہ تھی، ایتھنک لنگوسٹک کمیونٹیز جو تھیں ان میں گیپ زیادہ تھا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی زیادہ تھی. کسی بھی ٹائم کوئی بھی آ کر کسی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو فارغ کر سکتا تھا فیڈرل حکومت سے، اور اسی وجہ سے ہی کسی بھی حکومت نے 5 سال مکمل نہیں کیے تھے پریئر ٹو 18th امینڈمنٹ، اور 3-4 ڈکٹیٹرز آ چکے ہیں ہمارے اس کنٹری میں. ایون 1973 کانسٹیٹیوشن کے بعد بھی مشرف نے اس ملک پر کافی عرصے تک رول کیا، اور ضیاء الحق نے رول کیا. تو یہ چیزیں پوسٹ 18th امینڈمنٹ اب نہیں ہو سکیں گی جتنا آسانی سے وہ ہو سکتی تھی. اب آتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ میں میجر چیزیں کون کون سی چینج کی گئیں. سب سے پہلے جو 18th امینڈمنٹ میں کام ہوا وہ 58(2)B جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس کی وجہ سے کسی بھی پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر کو فارغ کرنا آسان ہو گیا تھا پریزیڈنٹ کا پرائم منسٹر کو. تو اب 58(2)B ایبروگیٹ ہو گیا، تو اب کوئی بھی پریزیڈنٹ کسی سویلین پرائم منسٹر کو فارغ نہیں کر سکتا. اس کے بعد پروونشل آٹونومی واز گیون ٹو دا پروونسز. پروونشل آٹونومی ان اے سینس کہ جو موسٹ امپورٹنٹ منسٹریز تھیں جو ڈائریکٹلی پبلک سے جن کی ڈیلنگ تھی وہ دے دی گئیں پروونسز کو. کوئی اباؤٹ 16 منسٹریز جو ہیں دیٹ ور ڈیوالوڈ انٹو دا پروونشل منسٹریز، لائک ایجوکیشن منسٹری، ہوم منسٹری، اور فائنینس پروونسز کی الگ سے ہو گئی، نیچرل ریسورسز کی مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پروونسز کو دی گئیں. اس کے علاوہ آرٹیکل 25A وہ بھی انکلوڈ کیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اپ ٹو دا ایج آف 16 ایئرس گورنمنٹ ایجوکیشن فری پرووائڈ کرے گی، پروونشل گورنمنٹ ایجوکیشن فری پرووائڈ کرے گی. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے 18th امینڈمنٹ سے پہلے جو 1973 کانسٹیٹیوشن میں تھا کہ 2 مرتبہ الیکٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی 1 پرسن 2 ٹائمز کے لیے وہ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، لیکن 18th امینڈمنٹ میں یہ چینج کر کے 3 ٹائمز کر دیا گیا ہے ایسے. اور اسی کی وجہ سے نواز شریف تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بھی بن سکا پاکستان کا. اور NFC نیشنل فائنانس کمیشن، اس کا فارمولہ ریوائز کیا گیا اس میں، جو کہ پہلے کچھ اور پرسنٹیجز تھیں، لیکن 18th امینڈمنٹ میں وہ جو ڈیولیوشن ہوئی اس کی NFC کے فارمولے کی، وہ آن دا بیسس آف پرسنٹیج آف پاورٹی، پاپولیشن، ریونیو کلیکشن اور بیکورڈنیس کی بیسس پر ہوئی. تو اس میں یہ فائدہ ہوا کہ پہلے جو ریونیو کا میجر چنک کسی ایک بڑے صوبے کو جایا کرتا تھا ڈیو ٹو اونلی آف اٹس پاپولیشن، اب وہ ڈیوائیڈ ہو کر مختلف پیرامیٹرز کی بیسس پر سارے پروونسز کو جا رہا ہے. اسی کی وجہ سے 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ہماری 2 سویلین حکومتیں ابھی تک 5 سالوں کا ٹینیور اپنا مکمل کر چکی ہیں، اور تیسری حکومت کو وہ پیسفلی ٹرانسفر آف پاور کر کے گئی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو سول ملٹری کوآپریشن بڑھا ہے، جس میں نیشنل الیکشن پلان آپ نے سنا ہوگا 2014 میں جو انیشیٹ ہوا تھا، اور مختلف ایریاز میں آرمی کے جو آپریشنز ہوئے، ملٹری کورٹس بنی، تو یہ ساری پوسٹ 18th امینڈمنٹ جو ہیں وہ اس کے فوائد ہیں. ایمرجنسی کا جو روڈ تھا اس کو بلاک کیا گیا ہے. ابھی ایمرجنسی کسی کے لیے بھی امپوز کرنا، کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے لیے یا کسی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے. اس کی ایمرجنسی کو امپوز کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی پارلیمنٹ سے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایمرجنسی امپوز کرتا ہے تو اس پر ہائی ٹریزن اینڈ ڈیتھ پینلٹی امپوز ہوگی. اور اب آ جاتے ہیں کہ ڈی میرٹس کیا ہیں 18th امینڈمنٹ کے. ڈی میرٹس یہ ہیں کہ
سینٹر اور پروونس میں جو کوآرڈینیشن ہے وہ کچھ کم ہو گئی ہے، کیونکہ میجر آٹونومی دے دی گئی ہے پروونسز کو، تو وہ اب فیڈرل حکومت کو اتنا لوپ میں نہیں لیتا کسی بھی ڈیسیجنس میں. اور اس کے علاوہ جو میکرو اکنامک آؤٹ لک آف دا کنٹری ہے وہ کافی ویک ہو چکا ہے. وہ اس طرح سے کہ این ایف سی میں جو ہمارا شیئر پروونسز کا ڈیسائیڈ ہوا، اس کی وجہ سے جو شیئر مل جاتا ہے پروونسز کو، تو فیڈرل حکومت کے پاس بہت کم ریونیو بچتا ہے دوسرے معاملات کو، ملکی معاملات کو چلانے کے لیے. تو جو میکرو اکنامک آؤٹ لک ہے وہ کافی ویک ہو چکا ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ ابھی تک 18th امینڈمنٹ کے بعد جو 3 ٹائرز آف دا گورنمنٹ ہے وہ پراپر فنکشنل نہیں ہو سکے. 3 ٹائرز سے مراد ہوتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، پھر پروونشل گورنمنٹ اور پھر لوکل گورنمنٹ. تو 18th امینڈمنٹ کے بعد لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی اسٹیبلش نہیں ہو سکی ابھی تک، جبکہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے اس میں جو پروونشل فائننس کمیشن کی چیزیں ہیں وہ لوکل گورنمنٹ بھی اسٹرانگ ہو سکتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی اٹ ہیز ناٹ بین ڈن سو فار. اچھا، اس میں ایک اور جیسے ہم ڈی میرٹس ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو منسٹریز کی ٹرانزیشن ہوئی فوراً سے کوئی 16 منسٹریز ٹرانسفر ہو گئیں، تو یہ گریجولی اگر ٹرانسفر ہوتی اور ایوالو ہوتا سسٹم پھر ٹرانسفر ہوتی، تو اس سے منسٹریز کی جو پرفارمنس اور ایفیشنسی ہوتی وہ زیادہ بہتر ہوتی بنسبتاً آج کے. So that was all about 18th amendment. Thank you.